خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آپ نے اپنے مریدوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ایک رجسٹر دیا گیا، اور بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ آپ کا قول موجود ہے، 193 جو عربی کی کتاب ہے اس میں 193 صفحہ ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی کاپی دی گئی، اور جس میں میرے فرینڈز کے، میرے مریدین کے، مجھ سے محبت کرنے والوں کے نام درج تھے۔ میں نے اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد ہم نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں، اے غوث ہم نے یہ سارے افراد کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ دروغہ جہنم سے میں نے پوچھا، آپ کا فرمان ہے، I asked from دروغہ جہنم who is the responsible of نار، وہ فرشتہ دروغہ جہنم سے میں نے پوچھا کیا آپ کی لسٹ میں میرا کوئی مرید ہے؟ بہجت الاسرار میں سندن یہ روایت کیا گیا ہے، یہ کوئی یعنی میں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر رہا۔ میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے استفسار کیا کیا تیری لسٹ میں میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کا مرید میری لسٹ میں، یعنی آپ کا کوئی مرید میری لسٹ میں نہیں ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آپ کا ایک اور فرمان بہجت الاسرار شریف کے اندر موجود ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، مجھے رب العزت کی قسم ہے، میرا دست حمایت، میرا ہاتھ مبارک اپنے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، جس طرح آسمان زمین کے کونے کونے کو گھیرے ہوئے ہے، میرا دست حمایت بھی اپنے مریدوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، بلیا تو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، بلیا تو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجہ غوث اعظم کا، سروں پہ نام لیووں کے ہے پنجہ غوث اعظم کا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اگر میرا مرید اچھا نہیں، یعنی اس میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میں تو جید ہوں، مجھے اپنے پالنے والے کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب کریم کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا، I will not move from that place, the blessed court of Allah Azza wa Jal, until I will make enter each and every murid into paradise۔ میں اس وقت تک بارگاہ جلالت سے نہ ہٹوں گا جب تک میں اپنے ہر مرید کو جنت میں نہ پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبداللہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مریدین کے لیے ہر بات کا ضامن ہوں، اور اس میں سے اس بات کا بھی ضامن ہوں، I take the guarantee of the ایمان of each and every my مرید، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میرا کوئی مرید ہوا وہ شخص بغیر توبہ کے اس جہاں سے نہیں جائے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ شیخ عبداللہ فرماتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، میرے غوث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غوث کو یہ فضیلت دی گئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مریدوں کے مرید بھی جنت میں داخل ہوں گے۔
سبحان اللہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. آپ فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کا اس طرح خیال رکھتا ہوں کہ اگر میرے کسی مرید کا مشرق میں ستر کھل رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپا دیتا ہوں. میں اس قدر خیال رکھتا ہوں اپنے مریدوں کا. سبحان اللہ. بہجت الاسرار شریف کے اندر ذکر فضل اصحاب ہی کے اندر موجود ہے. باب کے اندر میرے حضور غوث پاک نے فرمایا مجھے ایک کاغذ دیا گیا اور جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ میری پہنچے میرے مریدین کے اس میں نام تھے جو قیامت تک ہونے والے میرے مریدین ہیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ ہم نے تمہارے صدقے ان تمام کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے کے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار باب ذکر فضل اصحابی کے اندر فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کا ضامن ہوں کہ میں ان میں سے کوئی بھی توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. جمیل قادری سو جاں سے قربان مرشد پر، سبحان اللہ. جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے آپ کو چاہنے والے، جن کے اس وقت کے اندر 12,000 تک مریدین تھے اس دور میں، کہ جس دور کے اندر اتنے مریدین کسی کے ہونا اور اتنے لوگوں کا جاننا ایک شخص کو اور ماننا تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام ان مشائخ میں سے ہے جن کے مریدین اس قدر زیادہ تھے، سبحان اللہ. لیکن قربان جائیں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ شیوخ بھی اتنے بڑے درجہ رکھنے والے شیوخ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اسرار طریقت سیکھا کرتے تھے اور اسرار حقیقت سیکھا کرتے تھے یہ بڑے بڑے شیوخ بھی. اور اس میں ایک بہت بڑے شیخ کا نام آتا ہے، ان کا نام تھا شیخ حماد شیر فروش رحمت اللہ تعالی. شیر فروش، شیر مطلب دودھ، فروش مطلب دودھ فروخت کرنے والے. آپ کا یہ ایک لقب کہہ لیں، اس نام سے آپ مشہور تھے، شیخ حماد شیر فروش رحمت اللہ تعالی علیہ. 563 یعنی 563 ہجری کا واقعہ ہے. عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس واقعہ کے راوی ہیں اور اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، پوری سند کے ساتھ یہ روایت آئی. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، شیخ حماد کے ساتھ، اور ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے، اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کوئی بڑا قول اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، یعنی
کوئی اپنی فضیلت میں کوئی چیز بیان کر رہے تھے. جیسے آپ کا یہ بھی قول ہے نا، قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی چلہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی جو گردن پر ہے. تو یہ بھی ایک گویا کہ آپ کی فضیلت میں آپ کا ہی قول ہے. تو اس طرح کا کوئی قول آپ بڑا اپنی فضیلت میں کچھ فرما رہے تھے، بڑا قول کر رہے تھے اپنے بارے میں. شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خوف خدا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. تو وہ جب یہ بات سنی تو وہ آپ کو ٹوکنے لگے، کہنے لگے عبد القادر تم نے بڑی عجیب بات کہی اپنے بارے میں، بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، بڑا قول کہہ رہے ہو. اما تخاف ان یمکر اللہ بک، کیا آپ خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خفیہ تدبیر کر رہا ہو؟ اس بات کا آپ کو خوف نہیں ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے اپنے مقام سے گرا دیے گئے، کیا آپ خوف نہیں کرتے؟ یہ بات شیخ حماد نے آپ کو کہی. میرے غوث کی کیا بات ہے قسم سے، سبحان اللہ. فوضع شیخ عبد القادر کفہ علی صدر شیخ حماد، آپ نے اپنا دست مبارک شیخ حماد کے سینے پر رکھا. حضور غوث پاک نے اپنا دست مبارک شیخ حماد کے سینے پر رکھا. قال له انظر بعین قلبک ما فی کف مکتوبا، دیکھ کہ میرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ، ظاہری آنکھ سے نہیں، میرے ہاتھ پہ کیا لکھا ہے. فصحت شیخ حماد صحوتن، ایک دم شیخ حماد بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. ثم رفع الشیخ کفہ عن صدر شیخ حماد، پھر آپ نے اپنا سر اپنا ہاتھ شیخ حماد کے سینے سے ہٹایا. فقال الشیخ حماد نظرت فی کفہ، فوراً شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ علیہ ایک دم جاگے اور اٹھ کر فرمایا میں نے آپ کی کف مبارک پر، ہاتھ مبارک پر یہ لکھا ہوا پڑا ہے انہ اخذ من اللہ تعالی 70 موثقا ان لا یمکر بہ، کہ اللہ تعالی عز و جل سے آپ نے 70 موثقا 70 وعدے لیے ہیں کہ اللہ کبھی بھی آپ سے خفیہ تدبیر نہیں کرے گا، آپ کے خلاف خفیہ تدبیر نہیں فرمائے گا. اللہ بہجت الاسرار شریف کے اندر صفحہ نمبر جو عربی کی کتاب ہے اس میں 47 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، آپ کس قدر الحمدللہ اللہ تعالی عز و جل کے قریبی خاص قرب والے بندوں میں سے آپ کا نام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی جو میرے اور آپ کے پیروں میں سے ہیں الحمدللہ. اور آپ کے بچپن کی کیا بات ہے، آپ خود فرماتے ہیں جب میں بچپن میں تھا، یہ تو میں نے پہلے واقعہ اس وقت کا سنایا جب آپ علم بانٹ رہے تھے، علم حاصل کر چکے تھے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کر رہے تھے. لیکن سبحان اللہ قربان جائیں، ذرا اس وقت کا بھی واقعہ سنیں جب آپ کی عمر صرف 10 سال کے قریب تھی، آپ بچپن کے عالم میں. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا، فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ، میں نے ملائکہ کو دیکھا، تقول للصبیان، جو کہ بچوں کو کہہ رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے. میں نے ملائکہ کو دیکھا جو بچوں کو کہہ رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، آئے ہائے ہائے، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، کشادہ کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. اللہ کے ولی یعنی آپ کو ولایت جو ہے وہ بچپن سے ہی مل چکی تھی، اور اس پر گواہ بہجت الاسرار شریف کا یہ واقعہ بھی ہے. آپ پیدائشی ولی ہیں اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ خاصہ بھی ہے کہ آپ ان اولیاء میں سے خاص ولی ہیں جن کو رب کریم قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، تیرا چاہنے والا تیرا، اللہ چاہنے والا تیرا. اللہ اکبر. تو میرے حضور غوث پاک کو رب تعالی جو ہے وہ کھلاتا تھا پلاتا تھا. تو کس طرح آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، 70 ٹائمز
مجھے کہا جاتا ہے عبد القادر تمہیں میرے حق کی قسم کھاؤ، اے عبد القادر تمہیں میرے حق کی قسم ہے پیو، اے عبد القادر تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ کلام کرو، بولو۔ میں بولتا خود سے نہیں، مجھے قسم دے کر بلایا جاتا ہے، میں خود سے نہیں بولتا، مجھے قسم دے کر کلام کروایا جاتا ہے، میں خود سے نہیں کھاتا، مجھے قسمیں دے دے کر کھلایا جاتا ہے، میں خود سے نہیں پیتا، مجھے قسمیں دے دے کر پلایا جاتا ہے۔ اعلی حضرت اس لیے فرمایا کہ قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا، کہ تیرا رب تجھے اس قدر چاہتا ہے کہ تجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اور بعض اوقات ذہن جاتا ہے کہ صوفی لوگ کسی فرقے کی مذمت نہیں کرتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو لبرل قسم کے لوگ یہ بات پھیلا کر صوفیاء کو اس بات سے جدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں غنیۃ الطالبین پڑھ کے دیکھیے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتوح الربانی، آپ کے فرامین کی کتاب پڑھ کر دیکھیے، تم نے ایک لفظ تک پڑھا نہیں ہے اور تم صوفیہ کے بارے میں یہ قول کر رہے ہو جتنا ڈٹ کر مقابلہ فرقوں کا انہوں نے کیا کوئی اور عالم کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں انہوں نے فرقوں کو نام مینشن کر کے کہا آؤ اہل سنت کا رستہ ہی ایک رستہ ہے کہ جو نجات کا رستہ ہے، آؤ اہل سنت کا ہی وہ رستہ ہے جو صحابہ کا رستہ تھا اور وہی رستہ ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بتایا یہ وہی رستہ ہے جو جنت کو جانے والا رستہ ہے اور جو محبت کا رستہ ہے، جو اصل ایمان کا رستہ ہے، جو اصل ایمان کا رستہ ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس جب فرقوں کا دور آیا تو تمام صوفیاء نے قلم اٹھایا، وہ امام غزالی ہوں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، علامہ ابن جوزی ہوں، ان کی جب تحریرات ان باطل فرقہ بنانے والوں پر پڑی، برق کی طرح بجلی کی طرح ان کو مس کر کے رکھ دیا۔ لہذا اصل صوفی وہی ہے کہ جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلے تو وہ صوفی اٹھے، اصل صوفی وہی ہے جو کہ جب ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈلے وہ صوفی اٹھے، وہ تحریک بنائے، تنظیم بنائے، مدارس بنائے اور عشق مصطفیٰ کے چراغ جلائے، وہی اصل صوفی ہے۔ اور میں اسی کو صوفی مانتا ہوں کیونکہ ہم نے انہی صوفیاء کی سیرت کو پڑھا ہے، ہم نے اسی طرح کے صوفی دیکھے ہیں اور ہم فیوچر میں وہی صوفی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہی صوفی اصل صوفی ہے جو ہمارے صوفیاء کے رستے پہ چلتا ہے، اور میرے صوفیاء نے اپنے مریدوں کو مشن دیا۔ تنظیم ضیاء الہدیٰ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم ختم نبوت، ناموس رسالت پر بڑے اچھے طریقے سے کام کریں، ہم لوگوں کو ٹرین کریں، ہم مشنری بنائیں، ہم صرف حفظ اور قرآن اور تجوید نہ پڑھائیں، قرآن کا اصل مبدأ و ماخذ بھی پڑھائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لوگوں انہی کی عزت کرو، لوگوں انہی کی توقیر کرو۔ آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اور فارسی کے اندر کسی شاعر نے کہا ہے لوگوں دل مسلم کے اندر مقام مصطفیٰ ہے، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ میری آبرو کا تعلق تو نام مصطفیٰ سے ہے کہ اگر نام مصطفیٰ کو میں دنیا میں پھیلا سکوں، آپ کی تعلیمات پھیلا سکوں تو میری اسی میں آبرو ہے، میری اسی میں عزت ہے۔ اگرچہ زمانہ مجھے 100 ٹھوکریں مارے، اگرچہ زمانہ مجھے وہ رد کر دے، لیکن میں زمانے کی ٹھوکروں کو سہتے ہوئے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی بن جاؤں۔ تو یہی تنظیم ضیاء الہدیٰ کا مقصد ہے، کیونکہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا سلوگن کیا ہے؟ ریکٹیفیکیشن آف بلیفس، اسپریڈنگ لو اینڈ پیس، کہ ہم بلیف کی اصلاح کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہم کورسز کرواتے ہیں۔ آن لائن 4000 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے آف لائن مدارس ہیں اس میں کئی 100 سٹوڈنٹس الحمدللہ پڑھ رہے ہیں فری آف کاسٹ، کسی سے کچھ کاسٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ بھی تنظیم ضیاء الہدیٰ کا فنڈز کے ذریعے اور طریقوں کے ذریعے اس کا رکن بن کر
آگے چل کر ذمہ داری لے کر آؤ ہم بڑھیں آگے اور اس قافلے کو لے کر میرے آگے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، بارگاہ غوثیت